السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کلاس نمبر 6۔ اس کلاس میں ہم اس نورانی قاعدہ کی دوسری تختی سٹارٹ کریں گے، تختی نمبر 2، دوم تختی، اور یہ تختی مرکبات کی ہے۔ پہلے ہم نے تختی پڑھی ہے مفردات کی، یہ مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے ملے جلے حروف، وہ حروف جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے حروف جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے وہ اس تختی میں ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں بھی مرکب حروف ہیں، تو مفرد حروف میں ہم نے جو پچھلی تختی ہے اس میں ہم نے مخارج کی مشق کی تھی، مخارج بتائے تھے۔ اس تختی میں بھی ہم ساتھ ساتھ مخارج بتائیں گے۔ یہ مخارج بہت ضروری ہیں اور ان کو یاد کرنا، ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے۔ پورے کا پورا قرآن مجید انہی الفاظ پر مشتمل ہے جو پچھلی تختی ہم نے پڑھی، لہذا ہر لفظ کا مخرج یاد ہو، ذہن نشین ہو اور معلوم ہو کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید ایسے پڑھا جائے گا جیسے قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ مدہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ الف لام الف، یہ دیکھیں لام ہے، لام اور الف علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، نیچے اوپر ملا کے لکھا ہے لام الف۔ لام زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ لام کا مخرج ہے، تو لہذا اس کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے، زبان کی نوک اور کروٹ یعنی سائیڈ زبان کی اس کا کچھ حصہ وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ لام الف، یہ دونوں لام الف ہیں لیکن لکھنے میں فرق ہے دونوں سیم۔ یہ بھی لام الف ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی لام الف ہے، یہ لکھنے میں فرق ہے عربی میں، لہذا دونوں طرح لکھ دیا گیا۔ لام الف با الف، با کا مطلب مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ با الف، نیچے علیحدہ بھی لکھا ہوا دیکھیں، با اور الف اوپر ملا کے با الف۔ لام الف، یہ بھی لام الف ہے، یہ پیچھے ہم نے 2 مرتبہ لام الف پڑھا ہے۔ لام الف اس کے لکھنے کا انداز اور ہے، یہ لام الف یہ بھی اور طریقے سے جاتا ہے اور یہ بھی لام الف اور طریقے سے، تینوں سیم ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے، تو اس لیے تینوں کو مطلب لکھ دیا۔ لام الف لام کا مخرج ہم نے پڑھ لیا، بھی بتایا، زبان کی نوک اور کروٹ کہتے ہیں زبان کی سائیڈ کو، زبان کی نوک اور کروٹ جو دونوں سائیڈیں ہیں زبان کی، اس کا کچھ حصہ جو نوک کے ساتھ متصل ہے وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ لام الف، اور یہ خیال رہے کہ یہ لام موٹا نہیں ہوتا، یہ موٹے حروف میں شامل نہیں ہے۔ لام آگے لام الف، یہ بھی لام الف ہے، دیکھیں اس کے لکھنے کا انداز پر جو ہم نے 3 مرتبہ پڑھا اس سے مختلف ہے۔ لام الف، یہ تینوں مرتبہ ایسے لکھ دیا تاکہ معلوم ہو، چار مختلف طریقوں سے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے اور لکھنے میں فرق ہے۔ لام الف لام
لام کا مخرج تو ہم نے پڑھ لیا، کتنی مرتبہ ہم نے بتا دیا کہ زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ لام ہا، ہا کا مخرج البتہ یہ ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہا حروف حلقی میں سے ہے، یعنی ان حروف میں شامل ہے جو حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے سے حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو اس لیے حلق کے 3 حصے کرتے ہیں، ہر حصے سے 2 حروف، تو کل 6 حروف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اوپر والا حصہ، اسے غین اور خا جو گلے کی طرف ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد سینٹر والا درمیان والا حصہ، اسے وسط حلق کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں سے یہاں اس حصے سے، سینٹر والے حصے سے عین اور ہا، ہا یہ جو ہا ہم نے پڑھا ہے، عین اور ہا یہ دونوں ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے حلق کا نیچے والا حصہ، اس سے حمزہ، ہا، وہ ہا جو گول ہوتا ہے حمزہ کے بعد آتا ہے، تو لہذا یہی ہا جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ لام ہا، نیچے علیحدہ علیحدہ بھی لکھا ہے، لام ہا، لام ہا، لام ہا، لام ہا، بار بار پڑھیں اور اس کی بار بار مشق کریں، پریکٹس کریں تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ لام ہا، لام ہا، ہا کی مشق کی کافی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ عموماً لوگ جو ہیں ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، تو یہ ان کے اندر فرق نہ کرنا بسا اوقات معنی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی، الحمدللہ، یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں شروع میں الحمد، یہ اور الحمد اگر ہم پڑھ دیں حمزہ کے بعد جو ہا گول ہا کے ساتھ، الحمد، الحمد، اور عموماً لوگ الحمد پڑھتے ہیں، لیکن فرق ہے، الحمد کا معنی اور ہے، الحمد کا معنی اور ہے۔ تو عربی میں اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ لام ہا، آگے لام الف، لام الف، یہ بھی لام الف ہے، یہ تقریباً اسی طرح جو ہم نے اوپر پڑھا تھا اسی طرح لکھا ہوا ہے، لام الف، لام الف، لام الف، با، لام با، با لام با، با کا مخرج پڑھ لیا، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے، با لام با، با لام با، لام کو ذرا لمبا کریں گے اور با کو اتنا لمبا نہیں کرنا۔ لام کا مخرج بھی ہم نے پڑھ لیا، یعنی زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ یہ بار بار مخرج میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز کو جو لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں، مخارج ان کے ذہن نشین ضرور ہو جائیں، کیونکہ ایک لفظ کو، ایک مخرج کو بار بار بتایا جاتا ہے، جب بار بار سنا جائے گا تو ذہن نشین ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا، بس تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے۔ با لام با، با لام با، نیچے علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، اوپر با لام با۔ اب شروع سے سماعت فرمانے، الف لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با، با لام با، با لام با۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کلاس نمبر 6 مکمل ہوئی، اور ہم نے نورانی قاعدے کی دوسری تختی سٹارٹ کر لی ہے، اس کی 2 لائنز پڑھی ہم نے آج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو، اور ہم سب قرآن مجید صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔